معافی تو دے دی، لیکن آپ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں، مذاق میں ڈال دیتے ہیں، اور جیسے خطرناک جملے میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ کر دوں گا، اب تمہارے کو یہ ہو جائے گا. تو یہ تعلقات کی وجہ سے ہوا نا. اللہ پر نظر ہوتی تو آدمی یہ جملے بولتے ہی نہیں. اس کا اصلاح ہی نہیں کراتے ہم لوگ. غصے کے وقت غصہ آئے گا، کاش کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو پاگل کہیں گے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مطلب آئے گا نا غصے والی بات پر. اگر غصہ ختم ہو جائے، کوئی کافور پی لے، غصہ ختم ہو جائے تو واگا بارڈر پر کیسے دشمنوں سے لڑے گا؟ وہاں جا کر کہے گا جی میں حقیر فقیر عبد القدیر جناب آپ کے گود میں بیٹھنے بچایا ہے جناب. اب دھماکہ ہے بھائی، دھماکہ نہیں کرنا بھائی، کچھ نکل رہا ہے. تو یہ کیسے جہاد کرے گا؟ غصے کی بات پہ غصہ نہ آنا بہت بڑی بیوقوفی کی نشانی ہے. لیکن والکاظمین الغیظ، اللہ کی بات ماننی ہے. بعض لوگ جیسے مناظرہ ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں، اس کی پہلی شرط یہ کہ غصہ نہ آئے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین اور غصے کا معاملہ نہیں. سامنے جو ہے وہ بہت بڑے شرک والے تھے، ان کا اسٹیج یہاں حضرت کا اسٹیج، تو وہاں سے انہوں نے اعلان کیا مائک پر کہ آپ کے اور سور میں کیا فرق ہے. دوسرا کوئی ہو جائے تو کیا کیا جملے کہے گا. حضرت اٹھے اور ایسے ہاتھ کرتے واپس آئے اپنے اسٹیج پہ کہ ہمارے اور سوروں میں 20 فٹ کا فاصلہ ہے. بانٹ گئے وہاں سے، بھاگ اب قریب ہی نہیں، ایسا بھاگے کہ پوچھو مت. آپ غصہ نہیں کیا نا. کسی ہندو نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سور کو حرام کہتے ہیں اور بکرے کو حلال کہتے ہیں، تو سور اور بکرے میں فرق کیا ہے؟ سب بات ایک ہی تو ہے. فرمایا کہ اچھا واقعی آپ صحیح کہتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی شکل اگر میری بیوی کی شکل سے ملتی ہے تو میرے لیے حلال ہو جائے گی. رام 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 کہتے ہیں بھاگا. اب اگر میرے نام پر کچھ کہہ بھی دیا، اپنا کام نکالنا ہے نا. شیخ کے مزاج کو سمجھنا ہے بھائی. ہر بار آپ انکار کرتے ہیں کہ نہیں میں نے صحیح کیا، غصہ میرے اندر ہے کہاں. یہ جملے بھی تو خطرناک ہے، یہ تو غصہ ہی تو ہے. گالی دینا، پوچھو اس کا گناہ کتنا ہے گالی دینے کا. اور پھر وہ صحیح تو اس نے کہا کہ بھائی شیخ سے آپ نے سیکھا کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا نا. اور جب ہم غصہ ہو گئے اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں سیکھا نا. پھر بڑا آسان سوال ہے. اب اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھلے وہ کتنا بھی کہ آدمی سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں کہ اس کی پوسٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، جس طرح شیخ نے سمجھا ہم اس طرح چلیں گے. اچانک سیدھی کریں گے تو لکڑی ٹوٹ جائے گی، وہ بھی تو منع ہے. لیکن سوچو تو اسی میں نے جملے کیسے کیسے کہیں، دعوے والے جملے کہیں، میں اٹھوا لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ بزرگ نہیں ہے. اور خود سوچو کہ آپ بیان کرتے ہو، بیان کی جگہ پر آپ ایسا کرتے. کون سا مجھے گالی دی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ابھی اصلاح نہیں ہوئی تو اس نے یہ صحیح تو کہا، آپ نے شیخ سے سیکھا کیا؟ اس میں کون سی غصے کی بات ہے؟ صحیح جملہ ہے نا بھائی. اس میں میری بے عزتی کی کیا بات ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ شیخ سے سیکھا کیا ہے، چاہے غصے میں کہے چاہے بدتمیزی میں کہے، اس وقت وہ آپ سے ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے. کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں تو قرآن پاک یہ سکھا رہا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو گیا. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے نصیبے والوں کا کام ہے. یہ حضرت سے میں نے جملہ سنا تھا، اب تک میں یہی کہتا تھا کہ یہ نصیبے والوں کا کام ہے. حضرت فرماتے ہیں، ابھی وہ آیتیں نظریں میرے سامنے تو اس میں یہ تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نصیبے والوں کا کام ہے. تو ہم نصیبے والے کیوں نہیں بنے؟ ایسے لوگوں کو تو منٹوں میں گھما دینا چاہیے. جس طرح وہ چمچا گیری کر رہا ہے آپ بھی چمچا گیری کریں. چمچا گیری وہ مانا ہے جو پیسے نکالنا ہو. اپنا کام نکالو، کیوں اپنے کو یارو پھنساتے ہو بھائی؟ اپنے ذہن کو اللہ کے لیے فارغ کرو. اب پھر بھاگ دوڑ، اس کو بولو، اس کو بولو، اس کو بولو، اس کو گرانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو یہ کرانا ہے، جوتے لگوانا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سنت کا طریقہ تو نہیں ہے. جب ہمارا یقین ہے کہ جو آسمان میں لکھا ہے وہی ہوگا اور اس میں راضی رہنا ہے، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، مفہوم، آپ پر کوئی تکلیف تم پر آ ہی نہیں سکتی جو تمہارے ہی فائدے کے لیے. اور لنا فائدہ عموم کے لیے، فائدہ عموم کے لیے، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے 100%. اب یہ عظیم بھائی کے بچے کا انتقال ہوا، 9 مہینہ حمل سے ماں رہی، پھر عقل لڑاؤ. کل جب میں نے بٹیا کے پاس رات گیا تو پہلی حدیث پاک ایسے میں چکر آ گیا. میں نے کہا یا اللہ، یہ میں نے ہی تو جمع کرائے تھے، یہ تو میری نظر سے ہی نہیں گزرا. حدیث پاک کا مفہوم کہ قیامت کے دن جو پیاس لگی ہوگی ایسی زبردست، تو جس کا معصوم بچہ گیا ہوگا نا، یا بچے گئے ہوں گے، وہ ہاتھ میں پانی لیے ہوئے ہوں گے، سب کہیں گے ہمیں پانی دے، ہمیں پانی دے گا. نہیں، یہ پانی دے میرے ماں باپ کے لیے. پھر مجھے رونا آ گیا، یا اللہ
پھر جو ہے وہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو ماں کو گھسیٹ کے جنت میں لے جائے گا. اور یہ حدیث پاک آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. بچہ ضد کرے گا اللہ سے کہ اللہ میرے ماں باپ دیں پھر میں جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے. اور یہ جمعرات میں بیان کرنا ہے, یہ ہنسیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ سے ضد کرنے والا جا اپنے ماں باپ لے آ. لیکن پھر بھی ماں کا سوال تو اپنی جگہ پر ہوگا نا. پھر آگے لکھا ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کیوں کیا, اور حضرت سے بات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے. سب قرآن پاک میں تفصیل ہے. تو جب انہوں نے 3 سوال کر ڈالے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہماری آپ کی جدائی ہے, ہماری بات ہو چکی تھی, اب جواب سنیے. میں نے اس کو قتل اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے پتا چلا وحی کے ذریعے کہ یہ کافر ہونے والا ہے, اس کو پورا کرو ورنہ یہ ماں باپ کو کافر بنا دے گا آگے چل کر. تو جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے یا جس کا انتقال ہو گیا تو یہ سوچے کہ اگر اولاد ہوتی اور خدا نخواستہ ہمیں لے کر ڈوب جاتی پھر, اور جو انتقال ہوا ہو سکتا ہے بڑے ہو کر ایسا معاملہ کر لیتا پھر. تو یہ ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں یہ حکمتوں اور مصلحتوں کو. جو شیخ نے کہہ دیا نا اطاعت فرض ہے یہ. اب شیخ کیا بولے گا, کر کے آ گئے, اب بعد میں بولنا اس وقت یہ بھی بزرگوں نے منع کیا ہے کہ اب آج پرچی نہ آتی تو میں تو بیان میں ضرور کہتا بات, اس وقت فائدہ نہیں کچھ بھی. آپ نے یہ کر دیا, آپ نے یہ, وہ مایوس ہو جاتا ہے آدمی. بھائی جب امتحان کا وقت ہو گئے تو فیل ہو گئے نا بھائی, فیل ہی ہونا ہے نا. زور سے ہاتھ مارنا اور یہ یوں اور فلانا اور یہ سب میں دیکھ لوں گا, میں وہاں چلا جاؤں گا, یہ کر دوں گا, یہ سب تو اچھی باتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب اللہ پر نظر نہیں ہے, اپنے طاقت پر نظر ہے, تو اس کا نقصان ہوگا پھر آگے چل کے. بیانات میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, واہ واہ مل جائے گی, فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کو, کہ کسی وقت بھی بفر سکتا ہے آدمی. جب پہلے کہا ہے کہ آپ تکبر کے آخری 5 صفحات پڑھیں اور غصے کے پرچے پر لکھا ہے اس کو دن میں اتنی مرتبہ پڑھو کہ وقت پر یاد آ جائے, غصے کے وقت پہ وہ یاد آ جائے. کب پرچہ پڑھا آخری, علاج کبر کے آخری 5 صفحات کب پڑھے آخری, پوری کتاب کا تو میں کہتا بھی نہیں ہوں, وہ تو بات کی بات ہے. یہ اطاعت نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے دوسری جگہ. پھر جب سے سمجھا کہ آدمی بھیج رہا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے, پھر کس بات کا معاملہ ہو گیا. یہ رشوتیں کیوں اتنا عام ہے, کہ رشوت کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے. ان کے پاس ہتھیار اتنے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں نا اس کا پتہ ہے یہ مظلوم ہے بیچارہ, لیکن مدد نہیں کر سکتا وہ. کہ اگر نہیں بھائی میری ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی, اس کا جھوٹے گواہ ہیں, جھوٹا قرآن پہ قسم کا ہے, جو بھی ہے ہمارے سامنے تو اسی طرح ہے نا. ایک بہت ایماندار جج تھے, ان کو میں نے بابا کے دوست کے لیے چند ماہ پہلے کی بات ہے فون کیا, ہنسنے لگے, کہا میرے بارے میں پتا ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے, آپ زبردست ایماندار ہیں, لیکن سامنے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, وہ سچا ہے, میں بابا کے دوست ہیں, برسوں سے جانتا ہوں. کہا فیروز بھائی مجھے نہ نام بتانے کی ضرورت ہے نہ کیس بتانے کی ضرورت ہے, میں میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہوں, بس ایک کام ان کا وکیل صحیح ایکسپلین کرے, اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وکیل ہی اگر ٹیڑھا ہے تو اب وہ کیسے مدد کرے گا, اس کے نام پر الزام لگ جائے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے جج کوئی فیصلہ کر لے جبکہ سامنے دوسری شہادتیں ہوں, چاہے وہ پورے دنیا میں مشہور ہو کہ ایماندار ہے. ایسے اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہمارے پر نہ کچھ آ جائے, اور سامنے والا دوسرا تعلق ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے, یہ غلط ہے. ایک کام اللہ بنا رہے ہیں اس کو خامخواہ بگاڑنا, چاہے وہ دوبارہ معافی مانگ لے, چاہے کسی تیسرے کو کہے, کہ چاہے اس کے گلے میں درد ہو بتا نہ سکے کہ بھائی بات ختم کراؤ, لیکن اخلاق تو برے ہوئے نا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. بھائی یہ آدمی بولنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے بس میں چلتا ہوں بھائی, آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں بات نہ کریں, ٹھیک ہے میں نے شیخ سے کچھ نہیں سیکھا, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میرا یہ معاملہ ہے, آپ آئے کس لیے ہیں, آپ کس لیے بیٹھے ہیں بھائی. اس طرح کر کے بات چلانا چاہیے نا بھائی. تعلقات نہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے نا, تبھی کیوں نہیں مانگتے, تعلقات پر نظر کیوں گئی, جبکہ حضرت تو بار بار سمجھاتے تعلقات بعد میں, پہلے اللہ سے گڑ گڑانا ہے. کبھی آرام اچھا کر کے 6 دن 7ویں دن رات کو تہجد میں آدمی اٹھا, چلو طبیعت ناساز ہے, چلو بات نہیں کرتے, آخر آدمی دفتر آ رہا ہے اپنے, اب فریش ہو گیا ہے, 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی, جو آسمان یا زمین یا مصائب کا جو پرچہ دیا ہے اس کو کبھی پڑھا, 7 دفعہ دعا پڑھنی ہے, ظہر بعد مغرب بعد عشاء بعد 2 نفل پڑھ کر 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے. 7 بار نہیں پڑھا جاتا, 5 بار نہیں پڑھا جاتا, 3 بار, اچھا نہیں 1 بار, تو کرو تو صحیح کچھ بھائی. اور دعا عبادت کا مغز ہے, گڑ گڑا کے مانگنا ہے اللہ سے. اب جس کے ذہن میں پکا تعلقات کی طرف ہے وہ گڑ گڑائے گا کہاں ہوا, اس کے دماغ سے وہ بھرا ہوا ہوگا کہ یہاں جانا ہے, اور منع بھی نہیں ہے.
جائز تعلقات جائز کام کے لیے منع بھی نہیں ہے، ان کو سفارش پہ ثواب ملے گا ان کو، لیکن سفارش کی بھی کتاب ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ کی. اور پھر ہو سکتا ہے ہم نے کوئی غلطی ایسی کی ہوئی ہو تو معافی تو مانگ لی، لیکن سوچ سکتا ہے اس کی وجہ سے سارے تو ویسے ہی دب کے رہنا چاہیے، یار یہ اگر غلطی نکل آئی تو اتنے سارے مسائل پھر کھڑے ہو جائیں گے. خوب اللہ سے ابھی بھی مانگنا ہے، یا اللہ میں نے اخلاق خراب کر دیے، مجھے معاف فرما، اس سے پتا چلا میری اصلاح 1% بھی نہیں ہوئی. اور پھر ایک صاحب نے اس کو مسئلہ تھا ابھی کی بات ہے، میں مفتی نعیم صاحب کو بتایا کہ مجھ سے بہت معافی مانگ رہا ہے. مفتی نعیم صاحب ہنسے، فرمایا تمہارا اس نے کیا بگاڑا جو تم سے معافی مانگتا رہا ہے؟ اس کو کہو صاحب معاملہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، تم سے کیوں مانگ رہے ہیں معافی؟ یہ ابھی کی بات ہے کہ مسئلہ ہوا تھا، تمہارے سے کیا معاملہ ہے جن سے کیا ہے؟ اور ظالم سے تھوڑی معافی مانگی جاتی ہے، فراڈی سے تھوڑی معافی مانگی جاتی ہے، یار اس دن معاف کرنا میرے سے اخلاق کرا، اللہ سے مانگنا ہے. اس کو تھوڑی فون کرنا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، وہ تو تکبر میں آ جائے گا، پھر اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پھر کوئی اللہ ایسا اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میں نے جو اخلاق خراب کیے، میرے شیخ کے لیے اس کے دل میں کیا آیا ہوگا، اس نے اگر گالیاں ٹیپ کر لی، وہ کہاں کا سنائے گا یہ گالیاں؟ آپ کہتے ہیں مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے. اب ہمارا جو تعلق جن سے ہے بڑوں سے، وہ چاہے یہاں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے ملتان میں ہو، قاری ثانی صاحب جلندری صاحب ہو، جب وہ سنیں گے کہ یار یہ تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جب یہ ایسا ہے تو اس کا شیخ تو ظاہری بات ہے وہ الٹا ہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے، جو اسی نے تو ٹریننگ دی ہے اس کو، جب ہی تو رات دن ساتھ رہتے ہیں یہ لوگ، تو اور مصیبت کھڑی ہو گئی. سمجھتے نہیں ہیں نازک معاملات کتنے ہیں. اور جو مسائل ہوتے ہیں جہاں ان کو جا کے سنا دیا، وہ تو کہیں گے بھائی ایک کاپی تو پہلے ہمیں دو، ہم بتائیں گے کہ یہاں کیا تربیت ہوتی ہے. ایسی ہی گالی جس زبان سے آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کر رہا ہے، اللہ میرا کام بنا دے، تو اس میں سے گالی. اس کا مطلب غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، قبل کاظمین الغیظ پہ عمل نہیں ہوا، والعافین عن الناس پر کہاں عمل ہوگا، واللہ یحب المحسنین پہ کہاں عمل ہوگا. جب ایک جگہ اور غصہ، غیبت، حسد، بدگمانی، بغض، کینہ سب تکبر کی وجہ سے، اور اپنے سے کمزور پر آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا. اس کو پتہ ہے چٹنی کر دوں گا اس کو میں. اب وہ تکبر کا بھی تو علاج کرانا پڑے گا نا بھائی. غصہ ختم نہیں ہوا تو اس کا مطلب خطرناک معاملہ ہے. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن اپنی اصلاح کے لیے رونا چاہیے کہ یا اللہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میں کیا سمجھا تھا، کیا ہو گیا. ایک آدمی میری طرف دیکھنا حضرت نے کر کے بتایا تھا، معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شکار کے لیے گن لے کر اکڑ کر چل رہا تھا، ایسے ایسے میرا نشانہ، میری قابلیت. جنگلی سور جھاڑی سے نکلا نا، اس کے ران کو پکڑ لیا، پورا ستیہ ناش کر دیا. اللہ یاد آیا، یا اللہ میں تو شکار کے لیے چلا تھا، جنگلی سور نے میرا ہی شکار کر لیا. اے اللہ میں اللہ والا بننے کے لیے چلا تھا، نفس کے جنگلی سور نے مجھے کاٹ ڈالا. کیسی مثال ہے. مجھے تو جب یاد آتا ہے مست ہو جاتا ہوں، لیکن رونا وہی ہے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، میرے ماں باپ، میرے شیخ، میرے استاذ، میرے مرید اور میرے رشتہ دار سب رو رہے ہیں. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. اسی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یار یہ لوگ رات دن والے کا جب یہ حال ہے تو ان کا شیخ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ کوئی میں ایسی قصے کہانی کی بات نہیں بتا رہا، ایک پکی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب شاگرد ہے، میں دینی بات کر رہا ہوں، دنیا میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس کی حالت خراب ہے. اچھا اس کے استاد ایسے ہوں گے، ہے جی اس کا استاد آپ پھنسا دیا، استاد اور شیخ کو، ماں باپ کو پھنسا دیا. یہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہے بھائی، یہ لوفر ہے. یہ جو ہے لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، پتھر مارتا ہے دوسرے گھروں میں، اس کے ماں باپ صحیح نہیں. اللہ کے ماں باپ بچانوں کو کیا قصور ہے. اب سب کو ٹھیک کرو کہ بھائی ہمارے شیخ کا کیا قصور ہے، استاذ کا کیا، پوری دنیا میں ڈنکا پیٹو جا کر. سب ہنسیں گے کہ بھائی تم کیوں سدھرتے نہیں ہو بھائی، ہماری جان لے لے گا، ہماری فیکٹری ہم سے چھین لے گا، ہمارا بنگلہ ہم سے چھین لے گا، خانقاہ ہم سے چھین لے گا. ایک اللہ والے تھے گنگوں میں، تو ان کا انتقال ہو گیا، خانقاہ ویران ہو گئی. پھر سب نے جس نے حضرت سے مال لیا تھا، درد دل لیا تھا، اور اس کو جا کے بٹھا دیا وہاں. اس نے آتے ہی جالے ہٹائے، رنگ کرایا، اور دوبارہ تربیت شروع ہو گئی، خانقاہ بھرنے لگی. اس اللہ والے کے 2 بیٹے تھے، وہ آ گئے، دیکھا کہ بھئی یہاں تو کھانے چل رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور کتنی ان کی عزت بڑھ رہی ہے. وہ آئے، اپنا ذاتی خرچہ لگایا ہوا. وہ دونوں بھائی آئے، کہا بھئی آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کی جگہ ہے، گدی نشینی تھوڑی ہوتی ہے کوئی
کہ وہ عمل والا ہے نہیں، اس کو گدھی نشینی کرا دی. تو کہا بھائی آپ یہ خالی کر دیں. تو اس اللہ والے نے کہا اچھا، اپنا سامان بھی نہیں اٹھایا، خالی کر دیا. کہا بیٹا دین کا کام کرنا نا، آپ کر لو، اس سے کون سی بڑی بات ہے، ہمارے پیسے لگ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ بن گیا. دوسرے دن روتے ہوئے آگے پیر پکڑ لیا، اچھے اخلاق، پیر پکڑ لیے کہ حضرت آپ ہی حقدار ہیں، ہم نالائق ہیں کہ قبضہ کرنے آ کر بیٹھ گئے ہم لوگ، دین کا کام آپ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے. کتنی مثالیں دوں ایسی. شیخ العرب العجم کا کیا حال تھا، کتنے ستائے گئے، آخر میں کیا ہوا، اور کتنے برس تک، 17 سال تک ستائے گئے. 17 سال کی کم بات ہوتی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ انتقام لیا ہے، ثابت کریں گے آپ انتقام لیا. جہاد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انتقام کی بات ہو رہی ہے مکہ شریف کی فتح کے موقع پر، جو قیدی ہوتے ہیں اس کے موقع پر، جو جان کی امان لے لے، ایمان لے آئے، ان کے لیے کوئی ثابت کر کے دکھائے ذرا. بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے گردن اڑا دی کافر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ کیوں اڑائی؟ کہ بالکل قریب پہنچ چکا تھا، موت کے خوف سے جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا تم اس کے دل سے واقف ہو کہ اس کے دل میں یہ تھا؟ دیکھو آپ ہر پورا آپ اخلاق کی حدیث مبارکہ تو پڑھیں. مکہ شریف سے بڑھ کر کیا ہوگا بھائی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، خراش تک کسی کو نہیں آئی. کون کون تھے اس میں ستانے والے، غور تو کرو ذرا آپ، کون کون ستانے والے تھے. کل بھی بات بتائی تھی، حضرت کرما رضی اللہ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا، بیٹے تھے وہ رضی اللہ عنہ و رضی عنہ گئے. جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کا معاملہ جو ہوا وہ ایمان لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچان لیا اور فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو. کسی ایک سے انتقام لیا تو آپ بتاؤ. ہاں دین کا معاملہ الگ ہے، دین کی بات پہ انتقام تھوڑی بولتے ہیں، وہ تو پھر ایمان کا جز ہے. وہ تو یہ کیسے دین کو مٹانے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینے ان کو چھوڑ دیا جائے کیا؟ لیکن جہاں موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، دماغ خراب کر دیا ان ظالموں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، اتنا ستا رہے ہیں آ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہنچ گئے. باقی آپ غزوہ احد دیکھیں، بدر دیکھیں، غزوہ خندق دیکھیں، کہیں غزوہ تبوک کے لیے کتنا دور جانا ہوا، کھجوریں پک رہی تھی، باغات چھوڑ کے چلے گئے. تو ایسا تھوڑی معاملہ ہے کہ جس کو جو چاہے کرتا رہے وہ. لیکن یہ وقت نہیں ہے اس معاملے کا، اس میں کوئی اسلام اور اس کی بات نہیں ہے اس وقت. جب شیخ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی گالی بھی دے نا تو آپ جوش میں مت آئے، گالی لگتی نہیں ہے. اب بزرگوں کی باتیں خود بیان کر رہے ہیں کہ ایک بزرگ کو ایک آدمی گالیاں دے رہا تھا، مرید بھی کھڑے تھے، انہوں نے تو انتقام نہیں لیا. اب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کوٹ کرو گے، ایسا من کر دو دکھائیں پہلے. یہ خون نکل آیا وہاں مظہر صاحب دامن برکاتہ کو بچانے کے لیے، ڈنڈا لے کر آئے گنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. کیسا حضرت پر ظلم ہوا، شٹرنگ روک دی ظالموں نے کہ یہ مسجد زرار ہے یہ، اور اس کو گرانا چاہیے. سارے دنیا کے پاکستان کے علماء ایک طرف کا نہیں، یہ چلنے نہیں دیں گے ہم اس مسجد کو. آخر میں بڑی مشکلوں کے ساتھ ہوا کہ مغرب کی اذان نہیں دیں گے، بس ہماری اذان کافی ہوگی، چندہ لکھ کر دیں نہیں کریں گے. سب حضرت نے مان لیا. آخر میں حضرت سے لپٹ کے رو رہے ہیں کئی برسوں کے بعد. کوئی مجال نہیں تھی کوئی حضرت کے سامنے ان کی غیبت کرتا، اتنا ستایا گیا حضرت والا. پوری زندگی ستائے گئے تقریباً. مجھے ابھی میں نے تو 17 سال گنے، پوری زندگی ستائے گئے حضرت. لیکن انتقام جس نے حضرت پہ جان کا حملہ کرنا چاہا تھا نا، مجھے نہیں پتا تھا یہ وہ ہے. گلے لگایا، بڑی رقم دی، اپنا ذاتی جبہ دیا، ٹکٹ وغیرہ سارے. پھر بعد میں پتا چلا یہ وہ ہے. دبئی میں حضرت نے مجھے فون کیا رحمۃ اللہ علیہ نے، فیروز میاں دبئی میں الین ایک جگہ ہے. میں نے کہا جی حضرت، وہاں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ میں نے کہا حضرت بھائی جان کی گاڑیاں سپلائی کے لیے جاتی ہیں. اچھا بھائی فلاں آدمی کو اتنے درہم دلا دو. اس وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی روپے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بار فون کیا 1.5 لاکھ دلا دو، یا جو بھی رقم تھی پاکستانی. پھر فرمایا کہ ایک بڑی رقم مجھ سے لے لو، ان سب کا انڈیا کا ٹکٹ بنوا دو وہاں سے. پھر سلیم کو کہہ کے سب بھی ہو گیا. بعد میں حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ کون تھا یہ؟ میں نے کہا حضرت ظاہری بات ہے شیخ سے تعلق ہوگا، حضرت پر احسانات ہوں گے، تو اتنا بڑا حضرت نے قدم اٹھایا. فرمایا جان کے دشمن تھے حضرت کے، احسان فرمایا ان پر. ایسا ہر ایک کا دل جگر تھوڑی ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ان کی آنکھیں نکال دیں، پیٹ پھاڑ ڈالیں، ان کے دانت توڑ دیں ان کے. ہمارا بس نہیں چلتا کہ سولی پہ لٹکا دیں. بہت اللہ سے رونا ہے عاجزی انکساری کے بغیر کا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. عاجزی، انکساری، تواضع، ادب، اخلاق، دھیمے لہجے میں بات کرنا، بھلے بک بک کرتا رہے. دیکھو نا آپ خود تو بیان کرتے ہو
کہ بزرگ کو گالیاں دے رہا تھا، بزرگ دعائیں دے رہے تھے، مرید سامنے چپ چاپ بیٹھے ہیں، مار دیتے نا اس کو. تو آپ حضرت وہ آپ خاموش رہتے تو سمجھ میں آ جاتا، وہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں، جس کے بعد جو ہوگا وہ دے گا اس کو. اور اس کے بعد گالیاں دی، اس نے گالیاں دی، ہمارے پاس دعائیں، ہم نے دعائیں دی، اور میری زبان تو نہیں گھس گئی نا. اللہ خوش ہوں گے نا. حضرت والا اپنے جان کے دشمن کے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ غوث، یہ جملہ سننا، اے اللہ میں نے اگر کسی کو بد دعا دی بھی ہو وہ قبول نہ فرمانا، اس کو کچھ ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا. اے اللہ سے غوث بنا، قطب بنا، دونوں جانے کامیابیاں عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما. بعد میں حضرت فرماتے تھے، سب کے سامنے نہیں، دو چار لوگ کبھی کس طرح فرماتے تھے کہ بھائی جب میں دیکھوں گا یہ نیک بن گیا میرا دل مست ہو جائے گا کہ ہمارا بھی تو حصہ لگا دعاؤں میں، میرا بھائی ہے، اب کیا اس کو تکلیف آئے، بھائی جو کرنا تھا اس نے ٹھیک ہے چھوڑو، اللہ اس کی برکت سے اس کو انعام کتنا دیں گے درگزر کی وجہ سے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع سے رہے گا یہ سب درگزر جتنا ہے اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا. میں اس کو تو منہ توڑ دیتا، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، خواہ میں نے معاف کر دیا اور میں بزدل بن گیا، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے. من تکبر وضعہ اللہ، اور جو اکڑ دکھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، میں یہ دیکھا ٹھیک کر دیا نا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. توبہ کے بعد سب معاف ہے، سمجھنے بار بار کہتا ہوں. آگے کیا لکھا حدیث پاک میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں سور اور کتے سے بھی ذلیل کر دیں گے. اور پھر دوسرے بھی جو قریب کیا نا وہ بھی ڈرتے ہیں، ارے یار یہ اتنا سمجھانے کے بعد شیخ بھی کبھی ڈرے گا کہ یہ بات بھی نہیں سمجھ رہا ہے، ابھی تک ہوش ہی نہیں آیا ہے، تو یہ تو کبھی مجھ سے بھی اس طرح کر سکتا ہے. چاہے آپ جان دے دیں، لیکن ایک الحمدللہ میرے دل میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ابھی انسان ہے نا، ہو تو سکتا ہے. کون دعویٰ کرتا ہے نہیں ہو سکتا کہ بھائی حق بات پہ میں کہوں گا ایسا نہیں وہ کچھ بول دے پھر، تو اس لیے خاموش رہوں. ایسا ہوا ہے. آج مفتی نعیم صاحب کے سامنے بات ہو رہی تھی، اور اتنا فرما بردار، اتنا فرما بردار، کسی بزرگ کی بات تھی، حضرت کو کسی نے سنایا تھا کہ کبھی کبھی ماں باپ سے بیٹی بدتمیزی کر لیتے ہیں، استاد سے شاگرد بھی بدتمیزی کر لیتے ہیں. مجھے یاد نہیں کس کا نام لیا انہوں نے، شاید مجھے میرے خیال میں مفتی طیب صاحب دامن برکاتہ کی بات بتائی، لیکن ہم نے بہت ایسا نہیں سنا کہ مرید نے شیخ سے اس طرح کیا ہو. کہ فرمایا عجیب بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حج میں. مولانا بہرحال جو بھی بڑے بزرگ کی بات سنا رہے تھے، حج میں شیخ پر غصہ کر گیا. حج میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خلافت صاحب تھے، خلیفہ صاحب. حضرت بیان ختم کرتے تھے، عربی میں کتاب تیار، عربی میں لکھا ہوا تیار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کچھ وظیفہ بڑھا دیجئے. فرمایا بھائی ابھی فتویٰ تو آپ کے سامنے ہی ہے، کیسے بڑھاؤں میں، دشمن ہو گیا. جو کافروں کو القابات لکھتے ہیں وہ لکھتا تھا حضرت مجدد کو، برائیاں اتنا ستایا. حضرت نے رسالہ لکھا ایک موذی مرید، اتنا ستایا، آخر میں کوڑ ہو کر نمازیں چھوڑ دیں، پاگلوں کی طرح گھومتا رہتا تھا. اللہ والے کو معمولی تھوڑی ہے معاملہ، لیکن تھا تو لائق تھا تو خلیفہ صاحب تھا، لیکن ہوا کیا پھر معاملہ. یہ جو آدمی سمجھتا ہے میں جو ہے بے ذات ہو گیا ہوں تو پھر بدذات ہو جاتا ہے وہ. اس لیے بہت اللہ سے رونا. بعد میں احساس ہوا غلطی ہو گئی، پھر بعد میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی کوئی معاملہ. اللہ کے پاس کا معاملہ تو ظاہری بات ہے الگ ہے، اللہ چاہے تو اس کا دل بدل سکتے ہیں، دوبارہ محبت ہو سکتی ہے آپس میں. اور پھر اپنے اخلاق بھیجو نا، ٹرانسفر کرو نا، اس کو سیدھا کرو نا، وہ حرام سے بچے تو آپ یہ کامیابی دکھاؤ. اس کو ایسا طریقے سے ڈیل کرو کہ وہ حرام سے دوسروں کو اذیت دینے سے بچ جائے. نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اچھا یہ بھی فیصلہ ہو گیا ٹھیک نہیں ہو سکتا. جن سے برسوں سے معاملات ہو رہے ہیں وہ ان سے میٹھے طریقے سے بات کرتے ہیں، پتہ ہے کہ اسی وقت مصیبت ڈال دے گا. آگے یہ اختیارات اور یہ سب آدمی کو خوف ہوتا ہے آگے کے لیے کہ اپنا سکون سے زندگی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگی ہوئی ہے، ان پاگلوں کو کیوں چھوڑیں بھائی، کاٹیں گے یہ لوگ. پھر وہ پاگل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کیا کرنا ہے، وہ تو اپنے باپ کو بھی مار دے گا. پاگل کو کیا ہے، ان پاگلوں سے ڈیل کرنے کے طریقے سکھاتے بھی ہیں لیکن سیکھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سونا تھا، 9:30 بجے بیان ختم ہو گیا. قسم بخدا مجھے خود فائدہ ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے 20 منٹ اور بیٹھوں، 10:30 بجے اٹھوں. اور جو سن رہے ہیں جو موجود ہیں، حضرت فرماتے ہیں ان کو جب فائدہ ہوتا ہے نا اس نواب صاحب کا کام بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہو گیا. مایوس ہونے والا پڑھو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا داستان، مایوس ہو گئے تھے حضرت کے ڈانٹنے کی وجہ سے.
پھر حضرت نے فرمایا میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، حضرت سے تعلق ایسا تھا نا بھائی، کٹ جائے مر جائے ختم، بس حضرت والا. اب ہر ایک زبانی لوگ کہہ سکتا ہے جی کیا جانتا نہیں ہے مجھے وغیرہ، لیکن حضرت میر صاحب نے تو کر کے دکھایا نا. حضرت والا نے فرمایا میر صاحب تیرے میرے تذکرے مشہور ہو کر رہیں گے، میر صاحب تم میرے حسام الدین ہو، وہاں ارمی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تھے نا آخر میں، تم میرے وہ ماشاء اللہ. بتاؤ بھائی ویسا آپ کو میں بن سکتا ہوں کیا ایسا؟ بس اب جو ہے زندگی باقی بچی ہے، اللہ جلدی اللہ والا بنا دے. اللہ کو خوش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر چلنا، اسی میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ بڑی عمر عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ، دینی خدمات کے ساتھ، شرف قبولیت کے ساتھ. کیسا مزہ ہے باقی زندگی بھائی. اللہ اب تک تو کچھ نہیں کیا اور مجھے خود اتنا فائدہ ہوا کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا. اور اب یہ آپ لوگ بھائی آپ کس کو فائدہ ہوا ہے بتایا ذرا بھائی. یہ کس کا شر کسی کے لیے خیر بن گیا. اور اب مجھے پتا ہے کہ میسج آنا شروع ہو جائیں گے، کل ای میل آنا شروع ہو جائیں گے، ہمارا کام بن گیا. لیکن آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بس یا اللہ آپ نے شر کو خیر بنا دیا، آپ کا احسان ہے، لیکن میں تو برباد ہو جاؤں گا، آپ میری مدد فرمائیں. اے اللہ میں اندھی بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤں جس نے بادشاہی کو نہیں پہچانا، ناخن کاٹ لیے. اے اللہ شیخ کے معاملے میں مجھے اندھی بڑھیا ہونے سے بچا، شیخ کا دل مجھے خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، شیخ کے دل کو مٹھی میں لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی مجھے شیخ کی آنکھوں دل کی ٹھنڈک بنا، میرے بال کو ان کے لیے دعا گو بنا، میرے شیخ کو میری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا، میرے شیخ کے بال کو میرے لیے دعا گو بنا. حضرت فرما دے قسم بخدا آج مسجد میں ہوں اور راز آؤٹ کرتا ہوں، میں اپنے شیخ کے لیے روز یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری رفتار سے، گفتار سے، کردار سے، تحریر سے، تقریر سے، قول سے، فعل سے ذرہ میرے شیخ کو تقدر نہ ہو. اے اللہ شیخ کے دل میں ایک سیٹ مجھے عطا فرما دے تاکہ جب خاص تجلیہ میرا بھی کام بن جائے. تو سیٹ ایسے تھوڑی بنتی ہے، دل سے پہلے جیسی محبت رہے گی انشاءاللہ پہلے سے بھی بڑھے گی، لیکن غم بھی ہوگا 2-4 دن، وہ غم بھی اتر جائے گا کہ آگے بڑھو بھائی، مایوس تھوڑی کرنا ہے کسی کو، نہ خود مایوس ہونا ہے. لیکن وہ جان دے دے آدمی، وہ کیا بات ہے بھائی. میرے شیخ نے یہ کہا تھا ختم. ایسے واقعات میں کتنے سنا سکتا ہوں آپ کو. بھائی میں نہیں جانتا، بس میرے شیخ لڑنے کو منع کیا ہے. آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ دیکھو ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ علیہ یا چھوٹے بھائی کام کرتے تھے، کتنے برس پہلے کی بات ہے، سکھر میں کسی کو 5 لاکھ روپے نہیں دے رہا تھا. تو بھائی جان کے تعلقات تھے، بھائی جان نے کہا فیروز بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اس نے مجھے کہا مجھے بتاؤ 2 جوتے ماروں گا پیسے نکال لوں گا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں. ہاں بھائی حضرت کی بات تو ہم نہیں ماننی ہے نا. حضرت نے پوری بات سن کر فرمایا ثبوت ہے سب؟ کہ حضرت ثبوت ہے. اچھا اس کے بعد پیسے بھی ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے. پھر جب اس کی بیوی کو پتا چلا کہ بھائی جان قدم اٹھانے والے ہیں کچھ، تو روتے ہوئے دوسرے بھائی کے پاس فون آیا، دھاڑے مار مار روتے ہوئے کہا کہ میرے زیور بھی بیچ چکا ہے میرا شوہر اور ہمارے پاس کھانے کو پیسے بھی نہیں ہیں. فرمایا فیروز میاں سلیم کو سمجھاؤ کچھ نہیں کرنا. اب اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، وہ ظلم کرے گا، یہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے پیسے دے دے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی اس میں. چاہے اس کی غلطی ہے، دھوکہ ہے، جو بھی ہے، پیسے ہیں نہیں اس کے پاس. اب اس نے اگر تمہیں 50% تکلیف دی ہے تو 50% تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر وہ 51% اگر ہو گیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، مظلوم ہو جائے گا. جو ظالم ہے وہ مظلوم ہو جائے گا. اور حدیث واقع قیامت کے دن ظلم اندھیرے میں سے ہوگا. چھوڑ دو، اگر لکھا ہے تو مل جائے گا، لیکن ظلم نہیں کرنا ہے. یہ لوگ مار پٹائی کر کے گھروں پر آ کر دوسروں کی بیٹیوں کو بے عزت کر کے اور پولیس کو لا کر گالیاں دے کر پھر پیسے نکلواتے. بھائی جان کو بتایا، بھائی جان نے کہا بابا کے پاس. بابا نے حضرت کا نام سنتے ہی کوئی برا سنا ہی نہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ بابا حضرت نے یہ فرمایا خبردار اگر ان کو فون کیا تو ہماری قسمت میں ہوں گے، ہمیں ملیں گے پیسے. ابھی تک نہیں ملے، لیکن اس کی وجہ سے اور کیا اللہ نے انعامات فرمائے. یا اللہ دماغ خراب ہو جائے گا ایسے ہنستے کہہ رہا ہوں. جب اللہ آخرت میں دیں گے تو یا اللہ کاش یہ 8 لاکھ لے لیتا ہے نا. یہاں سے جناب جو ہے وہ ہمارا دوست کوئٹہ گیا ہے جی، ہمارا دوست کوئٹہ گیا، وہاں پہ ٹی ٹی آیا کہ آپ کو کتنے کھٹمل نے کاٹا ہے کراچی سے کوئٹہ تک کا؟ یا 2 3 سلور 5واں مجھے نہیں پتا کہ 5 کھٹمل نے کاٹا ہے. کہ اچھا یہ گورنمنٹ کا پالیسی ہے جتنا کھٹمل کاٹے گا فی کھٹمل 1000 روپیہ، یہ آپ کا 5000 روپے یہ بیٹھ جائے گا سر پر. کیوں کہ میں جانے کا فائدہ کیا؟ اور یا اللہ 100 مچھر کاٹتے تو پیسہ تو کچھ ملتا ہم کو، کیوں کہ بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جہاں یہی معاملات ہیں
صبر سے صدیقیت کی آخری شرط ملتی ہے، صبر تو نہیں کیا نا، تو چلو کوئی بات نہیں، آگے کر لے گا آدمی۔ تو وہاں جو انعامات ملیں گے نا تو آدمی کہے گا کاش کہ میری جلد کینچی سے کاٹ دی جاتی اور میرا وہیں سب آخر میں ملتا۔ ایک کون سا طاقت دکھا کر حاوی ہو گئے تو کیا ہے، جہاں تک پہنچنا ہے پہنچیں گے، لیکن طریقے سے، سنت کے حساب سے۔ اور جہاں شیخ منع کر دے گا بس چھوڑو، اب جو کرنا ہے بس ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، جو قسمت میں لکھا وہ ہو جائے گا۔ جہاں شیخ کہ نہیں بھائی آخر تک ہم نے جانا ہے، ہم سب اسباب اختیار کریں گے، اور جو ان پہ پریشر بھی ڈالنا ہے ایسے نالائقوں پر کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ دوسرا غلط ہے۔ یا میں یہ کر دوں گا، وہ یہ خطرناک جملہ ہے، یہ کر دوں گا وہ، یہ تو بہت ہی خطرناک جملہ ہے۔ میں تو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں تعلق استعمال کرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو ظلم کیا آپ نے اس کو بند کرا دیا فرض کریں، اور ان کو موقع مل گیا اس نے اس کو رگڑ دیا، اور ہمیں تو نہیں پتا، اللہ کے پاس پتا چلا یہ تو مظلوم ہو گیا، اب تو ہم تو پھنس گئے۔ حضرت کے پاس کوئی آتا تھا نا تو حضرت فرماتے تھے بدلے لینے کے بارے میں، فرمایا دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہوا، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اے میرے محبوب ایک کے بدلے 70 نہیں، ایک کے بدلے ایک، تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہاں اچھا حضرت بدلہ لے سکتے، کہاں بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جتنا اس نے آپ پر ظلم کیا، فرض کرو اللہ کے پاس 50 نمبر لکھے، فرض کرو مکہ ہے، 50 نمبر اللہ کے پاس ظلم کے لکھے گئے، اب تمہارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے کہ 50 نمبر کا تم مکہ مارے گا؟ اس نے گالیاں دی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمارے دوست ایک بیٹھے ہیں، کہا میرا ایک دوست پڑوسی اور میں نے اس پر 2 احسانات کیے، ایسی اس نے گالیاں دی ایسی، میں بات بھی اس سے نہیں کرتا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے غلط کیا، اس کو اپنا بنا کر دکھاؤ ذرا۔ گالیاں دی تو کیا ہو گیا، اس کے وجہ سے آپ قطع رحمی کریں گے؟ آپ کوئی مفتی ہیں، بھلے عالم ہیں، آپ کوئی مفتی ہیں، اور پھر مفتی کے پاس آدمی جائے تو ضرور جانا چاہیے، لیکن جب شیخ ایک بات سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے گالیاں دی نا، کوئی بات نہیں، اور پڑوس سن رہا تھا گالیوں کا، بھائی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے پیر پکڑ لیتا وہ آپ کو، اگر آپ ہماری بات، وہ تو پرانی بات ہے، خیر ختم ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نے اب وہ ٹھنڈا ہو گیا کہ حضرت یہ تو میرا مکہ یعنی ظلم 51 نمبر کا میں کر لوں گا، میں تو ظالم ہو جاؤں گا، پھر آگے سن لو۔ اب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جوش ٹھنڈا ہو گیا، حضرت نے سلنڈر خالی کر دیا، پھر آخر میں یہ فرمایا وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہا حضرت بستی کے میں صبر اختیار کرتا ہوں۔ یہ ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ 2 خطوں کے جواب دے دیے اور 2 بیان ہو گئے تو ہم کلندر بن گئے، کلندر نہیں بندر ہیں ہم لوگ، میں اپنے لیے بات کرتا ہوں۔ لوگوں کا رجوع ہونا دلیل نہیں ہے میرے کامیابی کی اور میرے مقبولیت کی اور میرے بخشش کی دلیل نہیں ہے۔ یہ زیادہ لوگوں کا جڑنا یہ دلیل نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہر وقت ڈرتے رہنا ہے۔